فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين۔ فاصدع بما تؤمر، اے نبی اب یہ خفیہ مرحلے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب آپ اللہ کی اس دعوت اور اللہ کی اس وحدانیت اور اس کی الوہیت کا وبا کے دوہل اعلان کیجئے، ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کیجئے، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ فاصدع بما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کا اب اعلان فرما دیجئے۔ چنانچہ اس حکم کے نزول کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر آئے۔ صفا کی پہاڑی سب جانتے ہیں، صفا پہاڑ کی چوٹی پر آئے اور پھر اپنی قوم کو آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ یہ وہ کلمہ ہے یا یہ وہ جملہ ہے اس وقت بولا جاتا تھا عرب کے درمیان جب اپنی قوم کو کسی خطرے سے تنبیہ کرنا ہو، کسی جگہ پر اکٹھا کرنا ہو اور اسے بہت اہم بات بتانی ہو، ایسے موقع پر اس کلمے کا استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کا استعمال کیا، آواز لگائی، اور مکہ کے سارے قبائل کے لوگ اور صنادید اور رؤوسا یہ سب کے سب صفا کی پہاڑی کے دامن میں آ گئے، حتیٰ کہ آپ کا چچا ابو لہب بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ کو اس بات کی خبر دوں کہ ابھی آپ کے اوپر اس پہاڑی کے پشت سے، اس پہاڑی کے عقب اور اس کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا آپ لوگ میری اس بات کی تصدیق کریں گے؟ تو اس وقت مکہ کے لوگوں نے برجستہ یہی کہا کہ ہاں اے محمد، بے شک ہم آپ کے بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے اوپر کسی بھی جھوٹ کا اب تک کوئی تجربہ نہیں کیا ہے۔ ما جربنا علیک من کذب، ہم نے آپ کے تعلق سے کسی بھی جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، اس لیے آپ کے بات کی ہم تصدیق کریں گے۔ چنانچہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور بتایا اور کہا کہ میں آپ کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں آپ کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں، اور اگر تم میں کا جو کوئی ایمان نہیں لائے گا میں اسے آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں اور ڈرانے والا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سب لوگ خاموشی کے ساتھ تو متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، لیکن ابو لہب نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کیا اور آپ کے ساتھ گستاخی کی، آپ کو ڈانٹا اور ڈپٹا اور یہ کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا اليوم، اے محمد آج کا پورا دن تمہارے لیے غارت ہو، اسی کام کے لیے تم نے ہم لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ یہ زجر و توبیخ اور یہ بے ادبی جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر قرآن کریم کے اندر ایک مکمل سورت نازل فرما دی، سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ ابو لہب جو آپ کے ساتھ بےہودگی کیا ہے، آپ کے اوپر لعن اور طعن کیا ہے اور آپ کو ہلاک ہونے کی، غارت ہونے کی بددعا کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، حقیقت یہ ہے کہ یہ ابو لہب ہی غارت ہونے والا ہے،
ہلاک اور برباد ہونے والا ہے، اس کے دونوں ہاتھ غارت ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ یعنی اس آیت کے اندر یہ مراد ہے کہ ہلاکت اور بربادی کس کے لیے ہے؟ ابو لہب کے لیے در حقیقت ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور بتایا اللہ رب العالمین نے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور جو کچھ اس کے پاس مال ہے اور جو کچھ جو اس نے کمایا ہے، وہ اولاد جو اس کے بچے ہیں جس کے اوپر وہ فخر کرتا ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر جو حکومت اسے ملی ہوئی ہے، جو سطوت ہے، جو اثر و رسوخ ہے، ظاہر ہے کہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور اس وقت عبد المطلب کے پاس پورے مکہ کی سیادت اور قیادت تھی، اور اس کا وہ بیٹا جو انتہائی حسین اور جمیل، انتہائی خوبصورت، اس کے چہرے پر اس طرح کی سرخی تھی جیسے لگ رہا ہو کہ کوئی شعلہ ہو اس کے چہرے کے اوپر، اور اسی وجہ سے اس کا نام ابو لہب پڑا۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے لیے یہ نام بڑا سوٹیبل رہا کہ دنیا کے اندر وہ جتنا ہی خوبصورت تھا، اسی طرح سے آخرت کے اندر شعلہ زدہ بھڑکتی ہوئی آگ سے وہ جلایا جائے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو اس کے مال نے یا اس کی جائیداد نے، اس کی کمائی نے، جو اس کے پاس آل و اولاد ہے، جو معاشرے میں اثر و رسوخ ہے، کچھ بھی اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی شعلہ افزاں اور شعلہ زدہ آگ کے اندر وہ ڈالا جائے گا۔ حمالۃ الحطب، اور اس کی وہی نہیں، اس کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب ابن امیہ، اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑی ڈھونے والی ہے، وہ بھی جہنم کے اندر ڈالی جائے گی، اور اس کے گلے کے اندر جو طوق ہے، وہ جہنم کے اندر اس کے گلے کے اندر آہنی لوہے کی طوق ہوگی جس سے وہ عذاب کے اندر مبتلا کی جائے گی۔ یہ سورہ بتاتی ہے میرے بھائیوں، جس وقت نزول ہوا کہ یہ اس دونوں کی اس سورہ کے اندر بدبختی ہے، یعنی اس سورہ کے نزول سے یہ واضح اشارہ مل گیا، اور واضح یہ اشارہ تھا کہ یہ دونوں ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایمان نہیں لائیں گے، اور نہیں لائے، اور نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ جتنا زیادہ وہ قریب تھا، جتنی جیسی رشتہ داری تھی، اس کے برعکس، اور پڑوسی بھی تھا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑوسی بھی تھا، تو یہ اور خود اس کی بیوی ام جمیل کوئی کسر نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اور ایذا دینے میں۔ حمالۃ الحطب کی ایک تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ یہ ام جمیل جھاڑی دار اور کانٹے دار چیزیں لے کے آتی تھی جنگل سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ ڈالتی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بتایا حمالۃ الحطب کا مطلب کہ جس طرح سے یہ ام جمیل ابو لہب کا ہیلپ کرتی تھی، تعاون کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، تو اسی طرح سے وہ جہنم کے اندر جہنم کی دہکتی اور بھڑکتی اور جلتی ہوئی لکڑی کو اپنے شوہر کے اوپر، ابو لہب کے اوپر ڈالے گی۔ اس طرح سے جس طرح وہ دنیا میں ہیلپ کر رہی تھی، تعاون کر رہی تھی غلط کام میں، وہ جہنم کے اندر عذاب پہنچانے میں بھی ابو لہب کا ہیلپ کرے گی۔ اور مفسرین نے یہ بتایا کہ اس کے گردن میں جو طوق، یہ جو قلادہ ہار کی بات آئی ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ عذاب دی جائے گی آخرت کے اندر۔ اور سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے گردن میں در حقیقت ایک ایسا قیمتی ہار تھا جس کو اس نے یہ کہا تھا لَأُنْفِقَنَّهَا ہم فی عداوت رسول اللہ، فی عداوت محمد، کہ یہ جو قیمتی ہار ہے میرا، میں محمد کی عداوت اور دشمنی میں اسے ضرور بھی ضرور خرچ کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے اسے آخرت کے اندر جہنم کا توق پہنا کر اور آہنی توق پہنا کر اللہ رب العالمین اسے عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، جب یہ سورہ تبت یا سورہ یہ مسد نازل ہوئی اور اس کا علم ام جمیل کو ہوا، ابو لہب کی بیوی کو، تو اس کے اندر اس دونوں کے تعلق سے جو وعید سنائی گئی ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے
اس کے تعلق سے خبر دی ہے کہ یہ خود غارت ہونے والے ہیں اور یہ ہلاک ہونے والے ہیں، بربادی خود اس کی مقدر ہے۔ تو ام جمیل نے جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے اور غیظ و غضب سے بپھر گئی، اور ایک پتھر اٹھایا اس نے اور دوڑ پڑی خانہ کعبہ کی طرف پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ وہ خانہ کعبہ آئی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پتھر لے کر کے آئی اور آتے ہی سیدھا مخاطب ہوئی کس سے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا کہ اے ابوبکر، کیا تم نے سنا نہیں اور تم نے جانا نہیں؟ میں نے یہ سنا ہے کہ محمد ہماری اور ہمارے گھر والے کی مذمت کرتا ہے اور حجو کرتا ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ پتھر ہے، قسم اللہ کی اگر میں نے اسے دیکھ لیا، محمد کو میں نے دیکھ لیا، تو میں یہ پتھر اس کے منہ کے اوپر مار ڈالوں گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہہ کر کے چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تعجب کرنے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ اللہ بصرہا انی، اللہ تعالی نے اس کی آنکھ کی روشنی کو مجھے دیکھنے کے تعلق سے چھین لیا۔ وہ سامنے کھڑی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیکھنے کی جو طاقت اس آنکھ میں تھی، ام جمیل کی آنکھ میں، اس روشنی اور اس طاقت کو اللہ رب العالمین نے سلب کر لیا اور وہ نہیں دیکھ سکی، اور بپھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور ابو بکر کو یہ پیغام دیتے ہوئے گئی کہ عصینا مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ میں مذمم کی نافرمانی کرتی ہوں، میں اس کے حکم کو ٹھکراتی ہوں اور میں اس کے دین کی تکذیب کرتی ہوں، یہ تم اسے بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حفاظت فرمائی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، یہ جو مذاق کرنے والے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے والے، ہم ان کے لیے کافی ہیں، اور بے شک اللہ رب العالمین کافی ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جن لوگوں نے بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کی تھی اور بدتمیزی کی تھی، ان میں کے سارے لوگ سب کے سب بدترین موت سے دوچار ہوئے، بدترین قسم کی موت سے وہ دوچار ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ اس کے اوپر زبردست آئی، اور وہ دنیا کے لیے بھی اور آخرت دونوں کی، دنیا کے لیے عبرت بنے، اور آخرت میں جو عذاب اللہ تعالیٰ نے اسے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، عصمت، یہ آبرو، یہ تمام اپنی جگہ اس مرتبے کے ساتھ موجود ہے جس مرتبے پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ والوں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو ایذائیں دیں، آپ کو ذہنی، جسمانی، سماجی، معاشرتی ہر قسم کی تکلیف سے آپ کو دوچار ہونا پڑا اور اس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور صیانت اللہ رب العالمین کرتا رہا، اور جو کچھ بھی تکلیفیں پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو در حقیقت تمام پچھلے انبیاء کو بھی یہ تکلیفیں پہنچ چکی تھی۔ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے یہ خاص تھی یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامنا کر رہے تھے، ہرگز نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اے محمد، یہ جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ آپ سے جو بغض رکھ رہے ہیں یہ لوگ، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، مجرموں میں سے، اس کی قوم کے مشرکوں میں سے، اس کی قوم کے کافروں میں سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے، اور اسی طرح سے آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے۔
اور دشمن رہے گا، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو حق کی رہنمائی کرے اور آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں اس کو ہدایت دے گا، آپ کی جو اتباع کرنے والے ہیں اس کے لیے حق کی راہ کو کھولے گا، وہ نصیرہ، اور اس راہ میں آپ کی اللہ رب العالمین اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ ایسی مدد اللہ رب العالمین نے کی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت تو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کی سزا قتل ہوتی ہے جس کے اوپر حد قائم کیا جانا چاہیے، لیکن غیر اسلامی ممالک کے اندر اس سزا کے اوپر عام مسلمان متمکن نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے خود اسلام کی یا مسلمانوں کی یا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کا ذریعہ بنائے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اس ملک کے اندر جو قانون ہے اس کا سہارا لینا چاہیے، اور کئی ایسے قوانین ہیں اور قوانین کی کئی ایسی دفعات ہیں اس ملک کے اندر کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور کوئی شخص اس طرح کی بےہودگی کرتا ہے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، تو ہمیں اس موقع پر اس طرح کے قانون کا سہارا لے کر کے کیس وغیرہ دائر کرنا چاہیے اور کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور ان تمام سے پہلے میرے بھائی، ان تمام سے پہلے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں، اپنا اسوہ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم زندہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اختیار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم اپنائیں، آپ کے کردار کے سانچے میں ہم اپنے کردار کو سنواریں اور سینچیں، یہ اصل ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت جو کہ انسانوں کے ساتھ تھی، جو کہ جانوروں کے ساتھ تھی، جو کہ دوستوں کے ساتھ تھی، جو کہ دشمنوں کے ساتھ تھی، جن لوگوں کے عورتوں کے ساتھ تھی، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ تھی، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ اصحاب الصوامع ہیں، جو کہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے وہ کوئی تعرض نہیں کرتے، وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، اس میں ان کی حصہ داری نہیں ہے، تو ایسے پنڈتوں کو اور پادریوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رہی ہے کہ اس کو مت قتل کرو۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بےہودگی کرے تو سوائے یہ کہ وہ خود بےہودہ ہے اور بدبخت ہے اور شقی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان شانئک هو الابتر، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ کی برائی کرنے والا، آپ کے ساتھ گستاخی کرنے والا، آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا، وہ خود ذلیل ہے، وہ خود حقیر ہے، وہ خود مقطوع النسل ہے، اور جب کبھی بھی کیا جائے گا اس کے اوپر یہ آیت فٹ آ جائے گی۔ هو الابتر، وہی حقیر ہے، وہی ذلیل ہے، اور وہی مقطوع النسل ہے، اور اللہ رب العالمین اسے ایک نہ ایک دن ضرور سزا عنایت کرے گا، ضرور۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت تو اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ اسلام بالکل اجنبی تھا اور مکہ کی سرزمین میں زیادہ کوئی انیس نہیں بنا تھا اور دشمنی چرم پر تھی، اپنوں سے لے کر کے غیروں تک کی، اس وقت بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ مکہ والے کیا کرتے تھے؟ یہ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہہ کے پکارتے تھے، جیسا کہ میں نے ام جمیل کا وہ شعر آپ کو سنایا جو ابو بکر کے پاس وہ کہہ کر کے گئی کہ مزممن عصینا، کہ ہم مزمم کی کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ یہ کفار و مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہہ کر کے پکارتے تھے، مزمم کہہ کر کے آپ کو گالیاں دیتے یا آپ کو برا بھلا کہتے یا آپ کی عیب جوئی کرتے تھے، مزمم کہہ کر کے۔
تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ترون، لوگوں کیا تم، صحابہ سے کہا کہ کیا تم لوگ تعجب نہیں کرتے، تم لوگ کیا نہیں دیکھتے، کیف یصرف اللہ عنی سب قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قریش کی گالیوں کو اور اس کی بےہودگیوں کو اور اس کے لعن اور طعن کو کس طرح سے مجھ سے پھیر دیا ہے۔ یشتمون مذمما، وہ گالی دیتے ہیں کیا کہہ کے؟ مذمم کہہ کے، وہ مذمت کرتے ہیں مذمم کہہ کے، لعن کرتے ہیں مذمم کہہ کر کے، گالی دیتے ہیں مذمم کہہ کر کے، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، اور میں تو محمد ہوں۔ محمد ایک ایسا نام ہے، یہ ایسا نام ہے کہ جس تک کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی نقص، کوئی گالی، کوئی لعن لاحق ہی نہیں ہوتا، لاحق نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے یہ نام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نام کسی کو نہیں ملا، محمد، یہ نام کسی کو نہیں ملا۔ اور عبد المطلب کے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈالی اور یہ الہام کیا کہ وہ اپنے پوتے کا نام کیا رکھے؟ محمد۔ اور یہ ایسا نام جس سے لوگ متعارف بھی نہیں تھے، عرب جانتے بھی نہیں تھے اس نام کو، لیکن اس نام کی یہ خوبی یہ ہے محمد۔ اور اسی طرح سے احمد، جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، محمد کا 4 جگہ ذکر آیا ہے نام، اور احمد کا 1 جگہ ذکر آیا ہے۔ اور احمد وہ نام ہے جس کے ذریعے سے پچھلی کتابوں کے اندر بھی بشارت آئی تھی۔ تو یہ دونوں احمد اور یہ محمد، یہ دونوں مبالغہ کا نام ہے، صیغہ مبالغہ سے، ایک افعل اور ایک مفعل، اور دونوں کے معنی یہ ہے کہ جس کے اندر تعریف کی اور ثنا کی جتنی کمال کی خوبیاں ہوں اس کو محمد کہتے ہیں۔ تعریف اور ثنا کی کمال کی خوبی ہو اور غائب درجے کی خوبی ہو، اس کی کوئی انتہا نہ ہو، اور وہ ثنا اور وہ تعریف بار بار دہرائی جاتی ہو، بار بار دہرائی جاتی ہو، وہ یہ نام ہے جس کے اوپر جو محمد نام ہے اس کا یہ معنی آتا ہے۔ اور دیکھیے الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے پوری دنیا کی فضا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گونج رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے پوری دنیا کی فضا کو، پوری دنیا، کہیں کوئی صحرا ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، محمد کی نام سے یہ پوری فضا کیا ہو رہی ہے؟ گونج رہی ہے، گونج رہی ہے، پورے گونجتی ہے یا نہیں گونجتی؟ 4-5 وقت۔ اور اسی لیے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے کسی بچے کو جنا نہیں۔ وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اور اللہ نے آپ اپنے نام کے ساتھ تو آپ کا نام ملا رکھا ہے کہ جب یہ مؤذن 5 وقت 24 گھنٹے کے اندر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وشق له من اسمه لیجلہ، اور آپ اپنے نام سے اللہ رب العالمین نے آپ کا نام نکالا ہے تاکہ آپ کی عظمت اور آپ کی عزت کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، تو یہ عرش والا جو ہے وہ محمود ہے اور یہ جو ہے یہ محمد ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔